اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم انشاءاللہ خداوند متعال تمام لوگوں کی عبادات کو قبول فرمائے، ماہ رمضان کے اندر تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور انشاءاللہ اس منحوس بیماری کو جس کا نام کرونا وائرس ہے، کووڈ-19 ہے، اس کو لوگوں کی دعاؤں کے صدقے انشاءاللہ اس دنیا سے محو فرمائے اور لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہم حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے کیا بات کر رہے تھے؟ ان کی توبہ کے حوالے سے ہم نے بات کی، توبہ کی حقیقت بیان کی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح خداوند سبحان نے توبہ کے نظام کو، مغفرت کے نظام کو انسان کے وجود میں رکھا ہے اور تعین کیا ہے، اور کس طرح انسان خودی کو، غیر خودی کو، یعنی گناہ کو، اچھائی کو، برائی کو، خوب کو، بد کو تشخیص دے سکتا ہے تاکہ وہ اپنے روحی نظام کو سالم رکھ سکے۔ اب ہم نے کافی ساری باتیں کی اس حوالے سے، اگرچہ مختصراً تھی، لیکن آج 2-3 اور پوائنٹس میں توبہ کے حوالے سے جو کہ اس قصے سے مربوط ہیں وہ میں بیان کر دوں، اور اس کے بعد ہم آئیں گے حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کی پہلی ملاقات کے حوالے سے۔ دیکھیں، توبہ کے بالآخر مراتب ہیں، جس طرح ہر چیز کے مراتب ہیں، توبہ کے بھی مراتب ہیں۔ ریپینٹنس، توبہ کو انگلش میں کہتے ہیں ریپینٹنس، ٹھیک ہے، اس کے مراتب ہیں۔ بعض توبہ انسان جب توبہ بجا لاتا ہے تو زیادہ سیریس نہیں ہوتا، سنجیدہ نہیں ہوتا توبہ بجا لانے میں، اس توبہ کے بعد پھر وہ گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان ایسی توبائیں بجا لاتا ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں آتشین توبہ، توبہ یہ آتشین، یہ وہ توبہ ہے کہ جو اولیاء خدا بجا لاتے ہیں، اور ہمیں بھی ایسی توبہ کرنی چاہیے۔ ہمیں بھی اپنے اولیاء اور ائمہ اور انبیاء سلام اللہ علیہم اجمعین کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں بھی توبہ کے اندر ایک جدیت لانی چاہیے۔ توبہ آتشین، آتش یعنی آگ، یعنی ایسی توبہ جو جانانہ ہو۔ اب اردو میں تو جانانہ استعمال نہیں ہوتا، لیکن فارسی میں ہوتا ہے، یعنی زوردار توبہ، یعنی واقعاً سچی توبہ ہو، جس کے بعد انسان، جس طرح حدیث میں بھی ہے نا کہ انسان جب حج پہ جاتا ہے مکہ میں، اور جب حج سے واپس لوٹ کے آتا ہے تو ایک نو مولود بچے کی طرح ہوتا ہے کہ بالکل گناہوں سے پاک، جیسے ہوتا ہے نا جب بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی گناہ تو اس نے کوئی بجا نہیں لائے، بالکل پاک ہوتا ہے، فطرت خدا پر پیدا ہوتا ہے۔ تو انسان جب توبہ بجا لائے، آتشین توبہ بجا لائے، تو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کی فطرت واپس لوٹنی چاہیے، یعنی وہ مکمل پاک اور صاف اور ستھرا ہو چکا ہو اپنے وجود کے لحاظ سے، معنویت کے لحاظ سے۔ اب جو مراتب توبہ ہے نا، اس کے اندر ایک چیز یہ کہ توبہ انسان کو کس چیز سے نجات دلاتی ہے۔ دیکھیں، توبہ بعض اوقات انسان کو انحرافات سے بچاتی ہے۔ انحرافات کیا ہوتے ہیں؟ مثلا کسی شخص نے میرے دل میں ایک شبہہ ڈالا ہے کہ بھائی کہاں ثابت ہے کہ علی ولی ہے؟ کہاں ثابت ہے؟ آیا قرآن میں کوئی آیت آئی ہے کہ امام علی کو غدیر قم کے میدان میں امامت کا منصب ملا؟ کوئی آیت آئی ہے قرآن میں؟ اب میں پریشان ہوتا ہوں، یار کوئی خاص آیت تو، ایسا کوئی لفظ تو نہیں آیا ہے کہ امامت امام علی کو ملتی ہے، ایسی کوئی آیت تو نہیں آئی ہے۔ تو یہاں مثلا اگر میں بہت سست ایمان ہوں نا تو میرے دل میں شبہہ آئے گا، یعنی اب انحراف کا خطرہ ہے۔ صراط المستقیم، میرا صراط المستقیم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ صراط المستقیم ہے ہمارے نزدیک۔ اب کوئی میرے دل میں شبہہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی علی ولی اللہ کہاں ہے، کیا اس کی دلیل ہے آپ کے پاس؟ اب میرا اگر مطالعہ کم ہونا تو میں شبہے میں آ جاؤں گا، اور صراط المستقیم سے آہستہ آہستہ منحرف ہوتا چلے جاؤں گا۔ بعض اوقات توبہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو اس انحراف سے بچاتا ہے۔
بعض اوقات توبہ انسان کو کیا کرتا ہے؟ انحراف سے تو بچاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بعض اوقات توبہ انسان کو کمال کے راستے پر گامزن کرتا ہے. توبہ باعث کمالات ہوتا ہے، موجب کمالات ہوتا ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں توبہ شدیداً اہمیت کا حامل ہے. یعنی توبہ آپ سمجھیں کوئی فرعی چیز نہیں ہے، جس سے ہم کہتے ہیں نا اصول دین فروع دین. توبہ کوئی فرعی چیز نہیں ہے، بنیادی چیز ہے انسان کی زندگی میں، کہ جس سے ہمیشہ اس کو سروکار رکھنا چاہیے. یہ توبہ جس طرح مثلا انسان کس طرح روزانہ کھانا پینا کے ساتھ سروکار اور غذاؤں کے ساتھ سروکار رکھتا ہے، اسی طرح توبہ کے ساتھ بھی اس کا سروکار ہونا چاہیے. جس طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توبہ کے ساتھ روزانہ سروکار تھا، روزانہ 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. کیونکہ کہ توبہ باعث کمالات ہے. توبہ سے انسان نئے کمالات حاصل کر سکتا ہے. اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ توبہ کے ذریعے خدا انسان کو نئی ہدایت نصیب کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے کہ بھائی تم اس غلط راستے پہ جا رہے تھے، اب تمہیں یہاں جانا ہے. ٹھیک ہے نا. لہٰذا اولیاء خدا کی یہ جو توبہ تھی نا، یہ آتشین توبہ تھی. آتشین توبہ کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان انحراف سے بچتا ہے، کمالات کی طرف گامزن ہوتا ہے. اب یہ جو ہاں استغفار کا وہ پڑھ رہی تھی، جی انٹرنیٹ پہ آیا ہوا تھا استغفار کا کیا، استغفار سے کیا فائدہ ہے. تو استغفار کے فوائد، ہاں وہی توبہ کے تو جو ہے نا اس کو میں نے لکھا تھا کہ آپ جو آپ کو حاجت ہے، جنہیں تقریباً تمام چیزیں جو ہے نا جو ہمیں حاجات ہیں ہماری، جو کچھ بھی مثلاً اگر ہمارے پاس مال اور روزی کم ہے، یا اگر ہمیں یعنی ہر چیز کے اوپر لکھا ہوا تھا. احادیث موجود ہیں، آیات موجود ہیں. حضرت نوح کی جو آیت نمبر 9 سے کیا رہا ہے ایسا کچھ ہے، صحیح. وہ بھی ہے نا اس بات پہ دلالت کرنی ہے کہ اگر آپ استغفار کرو گے اور پھر خدا سے کچھ مانگو گے تو حتماً آپ میں. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت زیادہ یعنی ہماری سوچ سے باہر ہے. اوکے ہم مثلا اس کو شمارش کرنا سیکھیں، استغفار کا یہ فائدہ یہ فائدہ نہیں، بہت سارے. بلکہ بعض علماء کے بقول استغفار معجزے کا کام کرتا ہے. ایک بہت اہم تاکید اس کووڈ-19 اور کورونا وائرس کے ایام میں جو بعض علماء فرما رہے ہیں نا، وہ یہ کہ استغفار کرو، کیونکہ استغفار کے ذریعے ممکن ہے یہ بیماری ختم ہو جائے. استغفار میں اتنی طاقت ہے. جی آپ کہہ رہی کہ یہ ہے کہ یہ استغفار اگر ہم استغفار کریں گے تو اس کے بعد جو بھی دعا کریں گے قبول ہوگی، حتماً قبول ہوگی. کیونکہ استغفار سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں مثلا اگر ایسی بات ہے میں ہر روز استغفار کروں گا اور دعا کروں گا امام زمان آ جائے، تو میں دعا کروں گا امام زمان 1 مہینے تک آ جائیں. اب امام زمان آئیں گے 1 مہینے تک یا نہیں آئیں گے؟ دیکھیں خدا بعض اوقات دیکھیں لیلۃ القدر کی جو رات جو اب گزر گئی ہے، اس کی ایک فضیلت کیا تھی؟ جو مانگو تم آج رات وہ قبول ہوگا. مثلا میں نے خدا سے آج ایک چیز مانگی ہے، تو کیا مجھے خدا اس وقت مجھے آسمان سے اتار کے دے گا؟ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا نے میری دعا قبول نہیں کی ہے؟ نہ، خدا نے میری دعا قبول کی ہے، لیکن خدا اس قبولیت کو فعلیت اور انیبل کب کرے گا؟ وہ اپنے خاص ٹائم کے مطابق. ممکن ہے میری دعا قبول ہو گئی ہو کہ امام زمانہ کا ظہور مثلا بہت جلد ہو. ابھی ہم کیا کریں گے؟ دیکھو یہ دعا ہی غلط ہے. خدایا 1 مہینے بعد، یہ غلط دعا ہے. خدایا آج ہی ظہور کر، آج ہی ظہور ہو جائے. خدایا تعجیل فرما. اب تعجیل فرما کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں. خدا نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، لیکن وہ خدا یہ نہیں کہے کہ بھائی چونکہ مہدی نے کہا ہے تو میں آج ہی امام کو بھیج دیتا ہوں زمین پر. نہیں، ایسا نہیں ہے. خدا نے دعا قبول کر لی ہے، لیکن وہ اپنے ٹائم سے اس چیز کو بھیجے گا آپ کے لیے. وہی جو امام سجاد علیہ السلام کی حدیث ہے کہ دعا 3 موارد میں دعا جب ہم مانتے ہیں تو 3 چیزیں ہوتی ہیں، یا قبول ہو جاتی ہے، یا جو رد ہوتی ہے، قبول نہیں ہوتی بلکہ جو ہے نا ہم سے بلا رد ہو جائے، جو ہمارے بلاؤں کو رد کرنے کے لیے صحیح، اور بلائیں رد ہو جاتی ہیں. اور تیسرا یہ تھا کہ جو آخرت میں محفوظ ہو جاتی ہے. آخرت میں محفوظ ہو جاتی ہے. البتہ توبہ کا چیپٹر بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے نا. ایک تو وہ گناہ شناسی کی کتاب میں نے آپ کو لکھوائی، توبہ کے حوالے سے اور بھی کتابیں اگر کبھی ذہن میں آئی تو میں آپ کو بتاؤں گا. اب ایک سوال یہاں پر اور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی، آتشین توبہ اور بہت ہی جانانہ توبہ میں کرتا ہوں اور کمال کے راستے پہ گامزن ہو جاتا ہوں، اس کا آخرتی کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا آخرتی فائدہ بھی ہے آتشین توبہ کا.
وہ کیا فائدہ ہے کہ جب ہم آتشین کہتے ہیں تو آتش کا کیا مطلب ہے؟ آتش یعنی آگ، یعنی میں اس قدر میں یہ توبہ گرم توبہ ہو، آنسوؤں سے بھری ہوئی توبہ ہو کہ اس کا نتیجہ علماء فرماتے کہ اس توبہ کی اس آگ سے وہ آگ بجھ جائے گی جو آخرت میں خدا نہ خواستہ نصیب ہونی تھی. صحیح ہے. توبہ آتشین یعنی گرم توبہ انسان کرے، آنسوؤں سے بھری ہوئی توبہ کرے. یہ آنسو جہنم کی اس آگ کو بجھا دیں گے، یا یہ آگ، توبہ کی یہ آگ اس جہنم کی آگ کو بجھا دے گی انسان کے لیے. اس وجہ سے تاریخ کے اندر آیا ہے، احادیث میں بھی ہے کہ یہ روایات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ بعض ہستیاں معروف ہے بکائین سے بے بخشید. بکاؤن یہ بہت زیادہ گریہ کرنے والے، ہم کہتے ہیں نا آہو بکا یعنی گریہ کرنا. بکاؤن بہت زیادہ گریہ کرنے والے افراد. تاریخ میں 5 یا 6 افراد جو ان بکاؤن سے معروف ہیں، ان میں سے سب سے پہلے شخص حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے حبوط اول کے خطاب کے بعد شدیداً توبہ کی. روایات میں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے، اگرچہ میں نے پہلے کہا تھا 40 سال نہیں، 40 دن اور رات 24 گھنٹے مسلسل توبہ میں مشغول رہے. ابھی جب ہم حضرت آدم کے اور حوا کے قصے میں آئیں گے سلام اللہ علیہم، اس میں ہم مزید اس چیز کو دیکھ لیں گے کہ انہوں نے کس جگہ پہ کی. کیونکہ دیکھیں حبوط اول کے بعد کیا ہوا، حبوط کا کیا مطلب تھا؟ مقام و منزلت سے نیچے. کہاں پر گئے؟ پھر دنیا یعنی زمین پہ آئے. جیسے توبہ کی زمین پر 40 دن، حبوط دوم کا خطاب آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا، ہم اس کے اوپر واپس رجوع کرنے والے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو صرف نام لکھوا دیتا ہوں ان ہستیوں کا جو ان بکاؤن سے جو معروف ہیں، بہت زیادہ گریہ کرنے والے. ایک مثلا دیکھیں، البکاؤن خمسۃ، 5 ہیں: آدم و یعقوب و یوسف و فاطمۃ بنت محمد یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اور وعلی بن الحسین امام سجاد علیہ السلام. بہت زیادہ گریہ کرنے والے یہ 5 افراد. انشاءاللہ وہ ہر چیز مووی میں نہیں آتی نا، مشکل ہے. ٹھیک ہے، یہ 5 ہستیاں. اب یہ حدیث پوری ڈیٹیل ہے کہ مثلا حضرت آدم، میں صرف حضرت آدم کا بتا دیتا ہوں کہ آئیں گے، چلیں حضرت آدم اور حوا کے قصے میں جب آئیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو دیکھیں یہ وہ آتشین توبہ والی شخصیات ہیں. اب فقط یہ تھی نہیں، آج کے زمانے میں بھی ہیں، 200 سال پہلے بھی تھی. مثلا جتنے بھی ہمارے عرفاء ہیں اور مجتہدین ہیں، خاص طور پہ عرفاء جو ہیں، وہ ان کی جو توبہ ہوتی ہے وہ کافی خطرناک ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ آتشین ہوتی ہے بالآخر. البتہ یہ ہمیں توبہ کے اندر خیال رکھنا چاہیے. جس طرح بھی انہوں نے بھی مثال دی نا کہ میں امام زمانہ کے ظہور کا طلبگار ہوں کہ خدایا تو 1 مہینے میں بھیج دے. اگر نہیں بھیجے، مثلا میں خدا سے مانگتا ہوں خدایا میری یہ مشکل تو حل فرما، اگر خدا نے حل نہ فرمائی تو بعض لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے آپ کو طلبگار سمجھتے ہیں خدا کا، یعنی یہ کیسا خدا ہے جو مجھے نہیں دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی ہم گویا خدا کے ساتھ ہم غصے میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اگر میری حاجت قبول نہیں ہوتی ہے تو میں خدا سے ناراض ہو جاتا ہوں، غصے میں آ جاتا ہوں. یہ غلط ہے. ہاں کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے، جبکہ انسان اگر دعاؤں میں رجوع کرے نا، دعا افتتاح میں اگر خود دیکھ لے تو انسان دعا افتتاح میں یہ موجود ہے کہ خدایا اگر تو میری دعا، میں دعا تجھ سے مانگتا ہوں، تو میری دعا کو فوراً قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو اور میں جلد باز ہوں، تو خدایا میرا علم کم ہے، تیرا علم زیادہ ہے، تو زیادہ جانتا ہے کہ تو میری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا. اور میں یہ جو جلد باز ہوں نا، اپنے کم علم کی وجہ سے جلد باز ہوں. چونکہ میں بہت کم جانتا ہوں اس عالم تکوین، ان قواعد ہستی کو میں کم جانتا ہوں، لہٰذا میں زیادہ جلد باز ہوں، زیادہ لئیم ہو جاتا ہوں، عبد لئیم، ضدی ہو جاتا ہوں، میں غصے میں آ جاتا ہوں اور تجھ سے ناراض ہو جاتا ہوں. لیکن تو پھر اسی دعا افتتاح میں کہ تو خدایا کیسا خدا ہے، کیسا معبود ہے کہ تو عبد لئیم کے اوپر تو کتنا صبور ہے. ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں خدا کے سامنے، ضدی پناہ دکھا دے لیں گے. خدا دیکھیں خدا کتنا مہربان ہے، پھر بھی ہمیں کچھ نہیں بولتا خدا. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں خدا کا صبر سب سے زیادہ ہے.
انسانوں کا صبر کم ہے. تو یہ دیکھیں توبہ کے حوالے سے اگرچہ بہت مباحث ہیں اس کتاب میں بھی توبہ کے حوالے سے. اگر آپ گفتار ہفتم اور ہشتم کا مزید مطالعہ کریں تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ میں نے بہت ساری چیزیں ابھی نہیں چھیڑی ہیں. ٹھیک ہے, وقت کی محدودیت کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں حضرت آدم اور حضرت حوا کی خوبصورت اور واقعاً بہت ہی جالب انٹرسٹنگ قصہ ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم ابھی تک حضرت آدم اور حضرت حوا کو ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں جنت کے اندر, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھئی حضرت حوا اور حضرت آدم کی ملاقات سب سے پہلے کب ہوئی. آپ دیکھیں, اب اس بحث کو آغاز کرنے سے پہلے میں ایک 2 منٹ کا خلاصہ بیان کر دوں. ہم نے یہ قصہ آدم علیہ السلام کہاں سے شروع کیا تھا؟ تعلیم اسما سے شروع کیا تھا. تعلیم اسما حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں محقق ہو گئے, انیبل ہو گئے, اور اس کے بعد کیا نظام حب اور بغض حضرت آدم کے وجود میں رکھا گیا, اور اس کے بعد درخواستوں کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ انسان کے وجود کے اندر حسنات اور سیئات کا نظام یعنی اعمال کا نظام انسان کے وجود میں رکھا گیا, اور اس کے بعد توبہ اور مغفرت کا نظام رکھا گیا, اور چھوٹے موٹے نظامات اور سسٹمز انسان کے یعنی ہم سب کے وجود میں رکھے گئے. اب حضرت آدم اور بی بی حوا سلام اللہ علیہما زمین پر آ چکے, توبہ قبول ہو چکی ہے, اور زمینی حیات کا آغاز ہو چکا ہے. یعنی اب انسانی نظام مکمل ہو چکا ہے, ساختار انسانی مکمل ہو چکی ہے. اب ہم اس کے بعد کیا کریں گے آج کے سیشن سے؟ کچھ دوسرے قصے یہاں پر دیکھیں گے جو حضرت آدم سے مربوط ہے. مثلا حضرت آدم اور حضرت حوا کی پہلی ملاقات جو کہ خانوادے سے مربوط ہے. ہم جو کہتے ہیں نا خاندان, شادی کرنا, بچے پیدا ہوتا ہے, یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہاں سے شروع ہوا. اب وہ قصہ یہاں پر ہے, خاندان کی بنیاد یہاں سے. ٹھیک ہے نا, فیملی تربیتی مباحث یہاں سے شروع ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے حضرت حابیل اور قابیل کا قصہ دیکھیں گے. اس کے بعد کچھ دیگر پوائنٹس ہم حضرت آدم کے بارے میں دیکھیں گے, اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام حالت احتضار میں وصیت کرتے ہیں حضرت شیث علیہ السلام کو جو ان کے نمائندے ہوتے ہیں. وہ سب وصیتیں حضرت آدم کی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. وہ سب روایات کے اندر الحمدللہ موجود ہیں. یہ ساری روایت, مجھے ایک بات بتائیں, جالب ہے نا, حضرت آدم تو امامان معصوم سے تو بہت پہلے تھے نا, 10,000 سال پہلے تھے. تو یہ احادیث کس نے نقل کی ہیں؟ یعنی اسلام سے پہلے انبیاء کے واقعات ائمہ معصومین نے ہمارے لیے نقل کیے. کتنی بڑی بات ہے. یہی فرق ہے اہل سنت اور شیعہ میں. پتہ ہے کیا فرق ہے اہل سنت اور شیعہ میں؟ فرق یہ کہ اہل سنت, ایک منٹ نا میں وہاں نہیں آ رہا ہوں. اہل سنت کیا کرتے ہیں؟ اہل سنت کا عقیدہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی امام نہیں ہے, کوئی امام نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ جتنی بھی احادیث ہے نا وہ فقط اور فقط نبی اکرم کی ہیں, اور تو کوئی, کیونکہ وہ امامان معصوم کو امام نہیں مانتے, لہٰذا وہ صرف نبی اکرم کے 23 سالہ بعثت کے دور کو, ان کی رحلت تک کی جو جتنی بھی 23 سال کے اندر جتنی احادیث بیان کی نبی اکرم نے, بس ان کے پاس احادیث کا وہی ذخیرہ موجود ہے, 23 سالہ ذخیرہ. لیکن میں اور آپ جو کہ شیعہ ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں, ہمارے پاس 250 سال احادیث کا ذخیرہ ہے الحمدللہ. اس وجہ سے اہل سنت محروم ہے ان چیزوں سے. اور تمام یہ انبیاء کے واقعات نبی اکرم اور ائمہ معصومین نے ہمارے لیے نقل کیے ہیں. اس وجہ سے ہمارے پاس یہ ذخیرہ موجود ہے. ورنہ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ حضرت آدم کے ساتھ کیا ہوا ہے, حضرت نوح کے ساتھ کیا ہوا ہے, حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا ہوا ہے. کچھ واقعات چھوٹے موٹے قرآن میں ذکر ہیں, اور کچھ واقعات نبی اکرم ذکر کیے ہیں, کیونکہ نبی اکرم خود جنگوں میں اس قدر مشغول تھے. جنگ بدر, جنگ حنین, جنگ خندق, جنگ خیبر اور جنگ احزاب, لہٰذا ان کو بہت کم ٹائم ملا معارف کو بیان کرنے کا. صحیح ہے. البتہ انہوں نے تمام معارف امام علی علیہ السلام کے لیے اسپیشل کلاس میں بیان کیے ہیں, کیونکہ امام علی علیہ السلام روزانہ 2 مرتبہ نبی اکرم کے پاس جاتے تھے, اور نبی اکرم ان کو تمام معارف سکھاتے تھے. لہٰذا امام علی علیہ السلام کے پاس تمام علوم انبیاء ہیں امام علی علیہ السلام کے پاس, اور نتیجے میں امام علی علیہ السلام کے بعد وراثت میں تمام انبیاء, تمام ائمہ اور امام زمانہ علیہ السلام کے پاس تمام علوم انبیاء ان کے وجود میں موجود ہیں.
ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ یہ ایک اور ٹاپک ہے جو کبھی فضائل ائمہ کے اندر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہما کے ہم سلام پیش کرتے ہیں. حضرت آدم سے تو ہم نے اجازت لی لیکن حضرت حوا سے ہم نے اجازت نہیں لی. ہمیں ان سے بھی اجازت لینی چاہیے کہ دیکھیں خلقت حوا سلام اللہ علیہ اور ان کی شادی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اور پھر ان کا بہشت میں جانا یہ اس قدر مفید ٹاپک ہے نا کہ اس میں تربیتی نکات بہت موجود ہیں. ہسبینڈ وائف کے لیے یعنی ماں باپ ہسبینڈ وائف شوہر بیوی کے لیے خود یہاں پر تربیتی نکات موجود ہیں. اور اسی طرح بچوں کی مثلا تربیت کیسے کرنی ہے اس کے حوالے سے یہاں پر نکات موجود ہیں. اور دیگر خانوادگی کا جو نظام ہے نا فیملی نظام ہے اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ یہاں پر نکات موجود ہیں. ٹھیک ہے. اب روایتیں بہت ہیں کہ بھائی اختلاف ہے یہاں پر علماء کا حضرت حوا کو بھائی کیسے خلق کیا گیا بہت اختلافات موجود ہیں روایتیں الگ الگ موجود. لیکن نتیجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو شیعہ علماء و مفسرین اس چیز کو مانتے کہ حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو اسی مٹی اور طینت سے خلق کیا گیا جس طینت سے حضرت آدم کو خلق کیا گیا. ٹھیک ہے. خدا کے لیے کوئی مشکل ہے حضرت آدم کو کسی چیز کے بغیر خلق کرنا نہیں. جب دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے خدا نے حضرت آدم کو خلق کیا مٹی سے اور حضرت حوا کو بھی اسی مٹی سے خلق کیا گیا. لہٰذا اب وہ دیکھتے ہیں جب حضرت آدم نے پہلی دفعہ دیکھا تو کیا ریئیکشن تھا حضرت حوا کا. جی ہماری مٹی اور حضرت آدم یہ معصوم کی مٹی کے اندر فرق ہے؟ اب یہ نہ فرق نہیں ہے حدیث ہے اس حوالے سے حدیث ہے وہ مفصل حدیث ہے کہ ہماری خلقت یعنی ہم کس قدر مشابہ ہیں ائمہ سے. صحیح ہے. انشاءاللہ مجھے اگر ٹائم ہو آپ کے پاس لیکچر کے بعد ٹھیک ہے تو مجھے یاد دلانا. میں وہ حدیث میں بس یہیں پڑھی ہوئی ہے سامنے مجھے پیج نمبر وہ میں پوری سنا دوں گا. وہ بہت زبردست حدیث ہے کہ ہم کس قدر نہ 5 منٹ کی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہت زبردست حدیث ہے واقعا. اچھا اب جب حضرت حوا کو خلق کیا گیا سب سے پہلی مرتبہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. جب وہ بیدار ہوئے نا تو اچانک ان کی نگاہ پڑی حضرت حوا سلام اللہ علیہ کی جانب اور ایک عجیب ان کو جذبہ اور ایک کشش اور ایک اٹریکشن جاذبیت کا احساس ہوا ان کے دل کے اندر. امام صادق علیہ السلام کی خوبصورت حدیث کہ فلما نظر الیہا نظر الی خلق حسن یشبہ صورتہ غیر انہا انسا فکلمہا فکلمتہ بلغت. جب آدم علیہ السلام نے حوا سلام اللہ علیہ کو دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک امام صادق فرمان ہے تو انہوں نے دیکھا ایک بہت ہی زیبا اور خوبصورت مخلوق ہے جو ان کے ہم شکل ہے. صحیح ہے. دیکھا انہوں نے فرسٹ ٹائم ایک انسان کو دیکھا نا ورنہ اس سے پہلے کوئی اور انسان فقط وہی انسان تھے. ٹھیک ہے. اب حضرت آدم نے دیکھا ایک اور انسان ہے جو بالکل میرے مشابہ ہے. ٹھیک ہے. اس کی بھی ناک ہے میری بھی ناک ہے. ٹھیک ہے. مشابہ ہے مگر یہ کہ وہ اب مشابہت کس چیز میں نہیں ہے میں مرد ہوں وہ عورت ہے. ٹھیک ہے. اب پھر انہوں نے جب آپس میں بات کرنے لگی نا تو حضرت آدم نے محسوس کیا ہے جس زبان میں میں بات کر رہا ہوں اسی زبان میں وہ جواب دے رہی ہے. عجیب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ مت پوچھنا کہ اس وقت کیا سی زبان تھی انگلش عربک فارسی ملیالم ہندی یہ مجھے نہیں پتا. اس وقت کی زبان کچھ اور تھی مجھے نہیں پتا اس کا. ابھی آئے گی وہ بات کیا ابھی بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ سب بات ریکارڈ ہو چکی ہے ان کی. اوکے. البتہ ائمہ علیہ السلام کی احادیث کے اندر یہ موجود ہے. تو یہ آدم علیہ السلام نے دیکھا بہترین مخلوق ہے. یہاں پر آدم نے پوچھا اب بات کرنا شروع کی حوا سلام اللہ علیہ سے پوچھا من انتی آپ کون ہیں. اوکے. تو حوا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ خلق خلقنی اللہ کما ترى میں وہ مخلوق ہوں کہ جسے خداوند سبحان نے خلق کیا اور تم اس کو دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے. ویسے شرما کی بات کیوں اچھے سوالات ہیں ماشاء اللہ. اوکے. آدم علیہ السلام نے کہا یا رب یہ کون ہے. صحیح ہے. ما ھذا الخلق یہ کون سی مخلوق ہے. ما ھذا الخلق الحسن یہ کون سی حسین مخلوق ہے. الذی انسنی قربہ والنظر الیہ. دیکھیں یہاں پر تربیتی نکات خاص طور پر جو
ہسبینڈ اینڈ وائف کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہسبینڈ اینڈ وائف کے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں ابھی فی الحال آپ کے سامنے، ٹھیک ہے. اچھا، حضرت آدم نے پوچھا خدا یہ کون سی مخلوق ہے زیبا کہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے قربت کا احساس ہوتا ہے، مانوسیت کا احساس ہوتا ہے اس سے. اچھا آپ دیکھیں اس حدیث میں یہ جو تعبیرات آئیں نا، خلق الحسن، آنسنی، قربت، صحیح ہے نا، یہ پہلی دفعہ استعمال یہ تعبیرات ہو رہی ہیں. یعنی انسان وجود میں آیا ہے، حضرت آدم حضرت حوا کو دیکھ رہے ہیں اور ان کو دیکھنے کے بعد یہ تعبیرات استعمال ہو رہی ہیں. حضرت آدم یہ تعبیرات استعمال کریں، خدایا یہ زیبا مخلوق ہے، مجھے انس کا احساس ہو رہا ہے، محبت کا احساس ہو رہا ہے. یہ تعبیرات کیا میں نے کہا پہلی دفعہ استعمال ہو رہی ہے. یعنی کیا فیملی سسٹم کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. یعنی مجھے بتائیں جس فیملی کے اندر آپ دیکھیں مثلا ایک گھر ہے جس کے اندر 3-4 بچے بھی ہیں، بھائی بہن سب موجود ہیں، اس فیملی کے اندر جو ریلیٹیوز اور ماں باپ ہیں، ماں باپ کے درمیان، بچوں اور ماں باپ کے درمیان اگر اونس نہ ہو، حضرت آدم فرمانا قربت نہ ہو تو کیا ہوگا؟ وہ فیملی سسٹم خراب ہو جائے گا. لڑائی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ فیملی سسٹم نابودی کی طرف جائے گا. حضرت آدم کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ فیملی سسٹم کی بنیاد محبت، انس اور قربت ہے تمام رشتہ داروں کے درمیان. صحیح نا؟ اب یہاں پر اسی وجہ سے جس طرح وہاں پر ہم نے کچھ سیشنز کے اندر انسان شناسی کی ساختار دیکھی، اب ان احادیث کے اندر حضرت آدم اور حضرت حوا کے قصے میں ساختار خانوادے دیکھ رہے ہیں، فیملی سسٹم کا ساختار دیکھ رہے ہیں. یہاں پر خداوند سبحان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جواب دیا اور اس جواب کے اندر وہی ساختار بھی بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک منٹ میں بیان تو کر دوں، صحیح ہے، مسئلہ نہیں، میں اس بارے میں آپ کے ساتھ 1 گھنٹہ مفصل بعد میں بحث کروں. ٹھیک ہے، ہاں بعد میں بولو گے میرا امتحان ہے، آپ نے مجھے 1 گھنٹہ پہلے نہیں چھوڑا. یا آدم، خدا نے جواب دیا، یا آدم ہذہ امتی حواء افتحب ان تکون معک فتؤنسک وتحدثک وتکون تبعا لامرک. اب اس کے آگے اب میں جب جواب کو ترجمہ کروں گا نا، مجھے سوال نہیں پوچھنا. خدا فرمایا اے آدم یہ میری کنیز ہے جس کا نام حوا ہے، آیا تم چاہتے ہو اے آدم، آیا تم چاہتے ہو کہ یہ تمہاری دوست بن جائے، تمہاری ہمدم بن جائے، تمہاری ہم صحبت بن جائے اور حوا تمہاری پیروی اور اطاعت کرے؟ کیا تم چاہتے ہو؟ تو یہاں پر اب اس حدیث اسی جملے کے ذیل میں نا خاندانی نکات بہت زیادہ ہیں کہ فی الحال میں اس سے گزرنے پہ فی الحال مجبور ہوں. ٹھیک ہے، اب حضرت آدم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا نعم یا رب، جی ہاں صحیح ہے، وَلَكَ عَلَيَّ بِذَلِكَ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ مَا بَقِيتُ. جی ہاں خدایا، اگر تو مجھے یہ نعمت عطا کر دے تو میں زندگی بھر تیری حمد و ثنا اور شکر ادا کروں گا. صحیح ہے نا؟ البتہ ایک نکتہ چلے میں یہاں پر کہہ دوں، ٹھیک ہے، اس حدیث کے اندر کیا آیا؟ مثلا خدا نے فرمایا وَتَكُونَ تَبْعًا لِأَمْرِكَ، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری اطاعت کرے، یعنی بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرے. ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پر پورا ایک واقعہ میں نہیں لاؤں گا یہاں پر، میں فی الحال سے گزر جاؤں گا، ورنہ آپ لوگ جو ہے نا سوالات پہ سوالات کریں گے. وہ یہ کہ اگر خود چاہیں پڑھنا تو آپ پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ بھائی حضرت آدم اور بی بی حوا کی منگنی، اور یا منگنی تو نہیں کہوں گا، نکاح کیسا ہوا. ٹھیک ہے، خدا نے ان کا نکاح پڑھا. ٹھیک ہے، اور جی بلا کے وہاں کوئی مولوی تو نہیں تھا، نہ مولانا صاحب تو نہیں تھے کہ وہ نکاح پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اوکے. اس کے بعد پھر بہت ساری باتیں ہیں، البتہ میں گزر جاؤں گا اس سے. ٹھیک ہے، مثلا یہاں پر خداوند متعال نے فرمایا جب نکاح ہو گیا حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کا، تو خدا نے فرمایا کہ قد شئت ذلک، میں نے جو چاہا ہو گیا، یعنی میں نے آپ دونوں کا یہاں پر فرمانے کے نکاح کرا دیا ہے. وقت اور اب یہ تمہاری زوجہ اور بیوی بن چکی ہیں. فضم، اب تم اے آدم اس کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد خدا کے اس فرمان کے بعد جب خدا نے کہا کہ بھائی اب تم لے جاؤ حوا کو، تو یہاں پر حضرت آدم نے کہا کہ الیہ فاقبلی، آ جاؤ چلتے ہیں. تو حوا نے کہا نہیں تم آ جاؤ، ہم ساتھ چلتے ہیں.
ٹھیک ہے چلیں, کنورزیشن مکالمہ ان کا اور بھی ہے, فی الحال میں اس کو نہیں ذکر کر رہا ہوں. آگے کیا ہے, اب یہاں پر دیکھیں نا, یہ سب زمین پہ ہو رہا ہے نا, ظاہر سی بات ہے. اب یہ جب سب ہو گیا نا, اس کے بعد وہ خطاب آتا ہے, اسکن انت وزوجک فی الجنہ مثلا, ہے نا. خدا حضرت آدم کو حکم دیتا ہے اور بی بی حوا کو حکم دیتا ہے کہ جنت جاؤ, وہاں پر سکونت. اب اس کے بعد پھر وہ جنت کا خطاب آتا ہے, اور پھر وہ پھل کا واقعہ آتا ہے, شیطان کا واقعہ, وہ سب وہاں آتا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ دیکھیں اس سے پہلے جب تعلیم اسما کی بات آئی تھی نا, تعلیم اسما کا خطاب فقط اور فقط حضرت آدم کے لیے تھا. صرف حضرت آدم کے وجود میں تعلیم اسماء الہی محقق ہوئے تھے. بعد میں جب ان کی شادی ہوتی ہے نا, کیونکہ ہر شادی میں کیا ہوتا ہے, شوہر اپنی بیوی کو گفٹ اور تحفہ دیتا ہے. تو یہاں پر حضرت آدم نے پوچھا میں حوا کو کیا تحفہ دوں, تو خداوند سبحان نے فرمایا کہ تم حضرت آدم کو دین, حضرت حوا کو دین کی تعلیم دو. کیا دو؟ دین کی تعلیم دو, شریعت کے احکام سکھاؤ, یعنی اور اسماء الہی کے ظاہر سی بات ہے احکام سکھاؤ اس کو. تو یہ حوا سلام اللہ علیہ کو تعلیم دین اور شریعت اور احکام دینی حضرت آدم کے توسط سے ان کو سیکھنے کو ملے. ٹھیک ہے, اب ایک اور بحث یہاں پر یہ کہ جب جنت سے نکلنے کا خطاب آیا, قُلْنَا اهْبِطُوا, تو حضرت حوا سلام اللہ علیہ بلاخر, اب ہر خاتون کے اندر بلاخر ایک خدا نے یہ ان کے وجود میں رکھا کہ بھائی وہ اپنے آپ کو میک اپ کرتے ہیں اور بناتے ہیں, سنوارتے ہیں. تو یہاں پر حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے بھی کیا کیا, حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو جب یہ خطاب آیا نا جنت سے نکل جاؤ, تو جنت کے اندر بھی حضرت حوا کے پاس جنتی پرفیومز تھے, عطر تھے ان کے پاس, جنتی عطر تھے. ہاں, جب وہ حدیث میں آیا ہے کہ جب وہ جنت سے زمین پر آئی نا, تو وہ جنتی عطر اور پرفیومز اپنے ساتھ لے کر آئی. سوال, حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ زمین پر حبوط کیے نا, زمین پر کہاں؟ روایات کے اندر موجود ہے کہ صفا اور مروہ تو معلوم ہے نا, صفا انسان جب حج پہ جاتا ہے تو ایک حکم بہت اہم یہ کہ انسان جائے 7 مرتبہ صفا کے پہاڑ اور مروہ کے پہاڑ, دونوں پہاڑ دونوں دوڑ لگانی, صفا سے مروہ, مروہ سے 7 دفعہ. کوئی آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس زمانے میں خاص طور پر جب یہ زمانہ, آج تو ماشاءاللہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ بچھا دیا انہوں نے, وہ کیا آٹومیٹک مشین لگا دی ہے, اوکے, کہ آپ کو بھاگنا نہیں پڑے, یا اگر بھاگے تو تیزی سے بھاگ لیں آپ. حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو روایات کے اندر ہے کہ جب ان کا حبوط ہوا تو آدم علیہ السلام کو صفا کے پہاڑ پر بھیجا گیا, اور بی بی حوا سلام اللہ علیہ کو مروہ کے پہاڑ پر اتارا گیا. ٹھیک ہے, جنت سے. نتیجہ کیا ہوا, ان دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی. اس جدائی کے نتیجے میں حضرت آدم سلام اللہ علیہ شدیداً غمگین ہو گئے, اداس ہو گئے. کیوں؟ ہاں, نہ یہ سزا نہیں تھی, یہ سزا نہیں تھی. اب وہ مجھے نہیں پتا یہ ایسا کیوں ہوا. بالآخر حضرت آدم سلام اللہ علیہ نے اس قدر خدا کے سامنے گریہ کیا, خدایا ایک طرف سے میں اس حبوط اول کے خطاب سے, تیرے قرب کے مقام سے میں گرا دیا گیا, یعنی میں تنزل کا شکار ہوا, تیرے جوار سے میں جدا ہو گیا, جنت سے, اس ایسی جنت جہاں پر ملائکہ موجود ہے, اس جنت سے میں جدا ہو گیا, اور اب حوا سے بھی مجھے تو نے جدا کر دیا خدایا. تو یہاں پر حضرت آدم نے شدیداً گریہ کیا. اس گریہ کے نتیجے میں خداوند سبحان نے حضرت آدم کی دعا قبول کی, اور حضرت آدم کو حضرت حوا سلام اللہ علیہ کا لوکیشن بتایا. اب وہاں پر اس زمانے میں تو میپ نہیں تھے نا, گوگل میپ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو بالآخر وہ حضرت حوا سے ان کی ملاقات ہو گئی. ٹھیک ہے, اور پھر یہاں پر جو ایک اہم چیز جو پیش آتی ہے وہ کیا ہے, جو دنیا کے اندر ہے اور وہاں نہیں ہے جنت کے اندر, اور جنت کے اندر سختیاں نہیں ہیں, لیکن دنیا کے اندر کیا ہے, سختیاں ہیں. اب اگر دنیا میں آپ کو اپنے روزی روٹی کمانی ہے, کھانا پینا فراہم کرنا ہے, تو کیا کرنا ہوگا, جاب کرنی پڑے گی, کھیتی باڑی کرنی پڑے گی, کشاورزی کرنی پڑے گی. بالکل بھی نہیں ہوتا. ہاں, اب یہاں پر بات یہی ہے, اب یہاں پر وہی بات ہے, میں اس پہ آ رہا ہوں. ٹھیک ہے,
ایک منٹ میں ٹائم ہے. عالم نے اتنے سارے کام کھیتی باڑی یعنی سب ایک ساتھ کیسے کیا ہوگا یعنی وہی تو اتنی سختی ہے, یہی تو سختی ہے ان کے لیے. بلاخر اس وقت اور کوئی انسان بھی نہیں تھا بلاخر جو ان کی مدد کرے. اور بلاخر دیکھیں اب یہاں پر زمینی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے, اور زمینی زندگی کے آغاز کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو اب سختیوں کا سامنا کرنا ہے. بلاخر دنیا ہے ہی سختیوں کی جگہ, اور جنت میں کوئی سختی نہیں ہے. بلاخر جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو سب کچھ ریڈی میڈ فراہم تھا, لیکن اب بلاخر چونکہ حبوط کا بھی شکار ہوئے اور دنیا میں بلاخر آنا تھا ان کو, بلاخر دنیا میں آنا ہی تھا. خدا کے پلاننگ اور تدبیر میں صدا ہے کہ زمینی زندگی کا آغاز ہو, اور حضرت آدم سلام اللہ علیہ کی نسل سے 1,24,000 انبیاء کا اس کے سلسلے کا آغاز ہو. اب حضرت آدم سلام اللہ علیہ یہاں پر توبہ کی قبولی اور حضرت حوا کے ساتھ ملنے کے بعد اب یہاں پر اس بات کے لیے اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اب میں کھانا پینا کیسے کروں. اوکے تو یہاں پر خداوند سبحان, اب اس زمانے میں کیا تھا, اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا نا کہ بھائی دکان پہ انسان جاتا ہے بھائی ایک دو مثلا چاکلیٹ دے دو, ایک دو بسکٹ دے دو مجھے, یا چکن دے دو مجھے. اس وقت کچھ بھی نہیں تھا ایسا. وہ میں آ رہا ہوں, وہی آ رہا ہوں. تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو تو نہیں آتا تھا نا کہ مجھے ایگریکلچر کیسے کرنا ہے, کشاورزی کیسے کرنی ہے, کھیتی باڑی کا کام تو ان کو نہیں آتا. تو یہاں پر خود خداوند سبحان نے حضرت آدم کو تعلیم دی کہ بھائی کشاورزی, ایگریکلچر, کھیتی باڑی ایسے ایسے کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو محصول نکلتا ہے وہ آپ پھر اس کے ذریعے بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں اور اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب اس وقت پلانٹس موجود ہے, گیاہان موجود ہے, گندم وغیرہ سب کچھ, گندم و جو وغیرہ, ان کو کیسے رشت دینی ہے, ایک منٹ, ان کو ان کا بیج کیسے مثلا کاشتنا ہے زمین کے اندر, پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا, وہ سب کچھ خداوند سبحان نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کیا, تعلیم دی. ٹھیک ہے, جس طرح تعلیم اسما دی, یہاں پر اب زمین کے آنے کے بعد بھی تعلیم کا سلسلہ نہیں رکتا ہے. ٹھیک ہے نا. لہٰذا اب ایک اور چیز یہاں پر بہت ہی خوبصورت نقطہ, بہت ہی عالی نقطہ, کہ اگر انسان کو یقین آ جائے اس نقطے کے اوپر زندگی بدل سکتی. وہ کیا نقطہ ہے کہ جس طرح ملائکہ خدا اس عالم کی قوتیں ہیں, بات ہوئی تھی نا, یہ وہ ملائکہ تھے جو حضرت آدم کے ساتھ نازل ہوئے تھے. 70,000 ملائکہ حضرت آدم کے ساتھ زمین پر بھیجے گئے تاکہ آدم کی خدمت کریں. اوکے, اب علاوہ بر اس کے کہ ملائکۃ اللہ انسان کی خدمت کرتے ہیں اور قوائے عالم ہے, اسی طرح یہ جو علماء فرماتے ہیں گیاہان ہیں, پلانٹس ہیں, اور اس طرح کی جو چیزیں, یہ بھی قوائے عالم ہیں. کیا ہے؟ عالم کی قوتیں ہیں جو اللہ نے ہماری خدمت کے لیے رکھی ہے, ورنہ انسان کیسے کھاتا پیتا. تو یہ کیا ہے, بس قوائے عالم ہے, عالم کی یہ پاورز ہیں, یہ بھی یہ پلانٹس ہیں جس کو ہم بہت زیادہ ہم سمجھتے ہیں بھائی یہ میں مہدی کو کہتا ہوں 2 روٹی لے کے آؤ, جب ہم روٹی لاتا ہے ہم کھا لیتے ہیں, ہمیں تو اصلا ذہن میں یہ نہیں بھائی روٹی کہاں سے آئی ہے, یہ اس کی پہلی شکل کیا تھی کہ اب یہ شکل بنی ہے اور اب ہم اس کو مزے سے کھا رہے ہیں, لذت اٹھا رہے ہیں. یہ سب کیا ہے, قوائے عالم ہے, کہ یہ سب کچھ ہماری خدمت کے اندر موجود ہے. البتہ ہوتا ہے بعض گیاہان ایسے ہوتے ہیں یا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زہر آلود ہوتی ہیں, لیکن وہ بھی انسان کی خدمت میں. کیسے؟ مجھے بتائیں نا, سانپ کا زہر کیا ہے, انسان کو بچاتا ہے نہیں بچاتا, بچاتا ہے نہیں بچاتا, سم میں مار, صحیح ہے نا, بہت ساری یا سوری انسان, ہاں ایسے ہی ہے نا, انسان کو کیسے بچاتا ہے, اس سے دوائیاں بنتی ہیں, بہت سارے زہر. دیکھیں ہر زہر ایسا نہیں کہ زہر نکلا کسی سے اور وہ پھینک دیا ڈسٹ بن میں, نہیں, ان کو استعمال کیا جاتا ہے دارو یعنی دوائیوں کے لیے, میڈیسنز کے لیے. ٹھیک ہے نا, اور اس کے نتیجے میں مثلا انسان نجات پاتا ہے. بہت ساری اب یہ سائنس میں ہے. ٹھیک ہے, مطلب سانپ کا جو زہر ہے, دیکھیں سانپ کا زہر تو انسان کے لیے مہلک ہے, لیکن اور کچھ ایسے بہت سارے حیوانات ہوتے ہیں جن کے بدن سے جو ہے وہ زہر نکلتے ہیں, وہ انسان کے لیے مفید ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا تھا کہ جو ایک منطقے میں جو ہے سانپ بہت زیادہ تھے, تو ان لوگوں نے کوئی کیمیکل وغیرہ منگوا کے جو ہے نا کیے کہ جو سارے سانپ مر جائیں, تو انہیں کیمیکل لگا دیے سارے. پھر 1-2 مہینے بعد ہوا کہ جو ہے نا پھر بھی لوگ مرنا شروع ہو گئے تھے, کہ جو لوگ مرنا شروع ہو گئے تھے, اور پھر
اب یعنی کسی وجہ کے بغیر اس میں مر جاتے تھے. تو پھر بعد میں پتہ چلا اس کی وجہ سے کیونکہ وہاں پہ بالکل سانپ ہے ہی نہیں, اور کیونکہ ہوا میں جو ہے وہ جو زہر ہوتا ہے وہ سانپ کی اسکن کے ذریعے اس کو دے دیتا ہے. دیکھ لیں, یہ بھی ایک مثال ہے. بہت ساری, اگر انسان وہی سائنس وغیرہ کو پڑھے نا, تو اس میں بہت ساری چیزیں, حیوانات کا مطالعہ کرے تو ایک بہت اہم موضوع کیا ہے, حیوانات کا مطالعہ کرنا. بس خداوند سبحان نے حضرت آدم کو یہ کھیتی باڑی سکھا دی, اور نتیجے میں حضرت آدم نے پوری سیکھ لی, اور زمین پر مشقت کی زندگی, زحمت اور سختیوں کی زندگی کا آغاز ہوا. البتہ اب یہ بھی ایک ٹاپک ہے جو موجود ہے کہ بھائی دنیا کی سختی کیا ہے, اور انسان اس سختی کا مقابلہ کیسے کرے. دنیا کی سختی کے حوالے سے امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کیا احادیث فرمائی ہیں, بہت ساری چیزیں. آخری بات میں جو اس سیشن کو ختم کرنے سے پہلے وہ کروں گا, وہ یہ کہ چونکہ آدم علیہ السلام مشکلات کا شکار ہیں, چونکہ اور کوئی ہے نہیں زمین کے اوپر سوائے آدم اور حوا کے علاوہ, تو لہٰذا یہاں پر خداوند متعال نے 70,000 ملائکہ بھیجے, وہی ملائکہ جنہوں نے آدم کے سامنے سجدہ کیا تھا. البتہ علماء فرماتے ہیں یہ وہ ملائکہ تھے کہ ایک تو بھیجنے کی کیا وجہ تھی, کیونکہ ایک طرف سے آدم علیہ السلام حبوط کا شکار ہوئے, مقام و منزلت قرب الہی سے تنزل کر گئے, لہٰذا ان کو انس دلانے کے لیے, مانوسیت کے لیے, تاکہ کوئی ان کے پاس ہو جن سے وہ انس لے سکے. اوکے, وہ ملائکہ تھے, 70,000 ملائکہ. البتہ انسان ایک جامع مخلوق ہے, وہ اکیلے نہیں رہ سکتا. اب میں اس پہ آنے والا. دیکھیں یہ 70,000 ملائکہ, علماء فرماتے ہیں ملائکہ تو تھے, خود ملائکہ تھے, لیکن ایک اور تعبیر کے مطابق یہ 70,000 ملائکہ در حقیقت انسان کی اخلاقی صفات ہیں, اور انسان کے وجود کی قوتیں ہیں, پاورز ہیں در حقیقت. ٹھیک ہے نا. اور دوسری طرف سے کیا ہے, ملائکہ, یعنی یہ سب ملائکہ, ہم یہ مت سمجھے کہ بھائی یہ اخلاقی صفات ملائکہ کے علاوہ ہے, نہیں, یہی ملائکہ صفات اخلاقی انسان ہے, یہی ملائکہ. اسی وجہ سے ہم یہ مت سمجھے کہ ہم, جیسا ابھی انہوں نے کہا کہ ہم تنہا ہیں. اس وقت میں اور آپ یہ مت سمجھے اس وقت ہم 3 بندے کمرے میں بیٹھے ہوئے, نہیں, ہم تنہا نہیں ہیں, ہمارے ساتھ ملائکہ ہیں. مثلا اگر آپ کے وجود کے اندر عالی اخلاقی صفات موجود ہیں, یعنی آپ کے ساتھ ملائکہ ہمارا اس وقت. لیکن پھر ہمیں کیوں ڈر لگتا ہے؟ کس نے کہا ابھی آپ کو ڈر لگتا ہے؟ وہ آپ کے وہم کی وجہ سے جو آپ کو ڈر لگتا ہے, ٹھیک ہے نا, ورنہ انسان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس ہم تنہا اسی وجہ سے. ایک اور حدیث میں کہ جب انسان ایک عمل صالح انجام دیتا ہے تو ایک ملک کو ایجاد کرتا ہے, اور وہ ملک ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے, اس کے وجود کے ساتھ رہتا ہے, ہمیشہ جب تک انسان باقی وہ ملک اس کے ساتھ ثابت رہتا ہے. یہ ایک ملک کی کیا ہے, خصوصیت ہے کہ وہ ہمیشہ جب بن گیا نا ملک, وہ ہمیشہ باقی رہے گا انسان کے ساتھ. اوکے, ٹھیک ہے, 70,000 کا عدد ہے, لیکن ممکن ہے 70,000 سے بھی زیادہ. اوکے, 70,000 سے بھی زیادہ صفات انسان کے وجود میں آ سکتی ہیں. آدم علیہ السلام, میں آخری نقطہ بیان کر دوں, بار بار میں آخری بول رہا ہوں, جب ان کا حبوط ہوا نا اور زمین پر آئے تو وہ چونکہ غمگین تھے, ہمیشہ اداس سے, ایک تو قرب الہی سے وہ دور ہو چکے, تو یہاں پر بعض اوقات اس غمگینی کے عالم میں ہمیشہ کئی مختلف موقعوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام کی زیارت کرنے آتے تھے, تاکہ وہ اکیلا محسوس نہ کریں اپنے آپ کو. ایک دن یہ ہوا کہ بہت زیادہ فاصلہ ہو گیا اور جبرائیل نہیں آئے, اور آدم علیہ السلام کے وجود کو جو ہے نا غم و اندوہ جو بھر دیا تھا, مکمل غمگین ہو گیا تھا. تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے جبرائیل, دیکھو یار میری کیا حالت ہے. تو یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں حزن, غم و اندوہ کا تم شکار ہو, اداسی کا تم شکار ہو, تو تم یہ ذکر پڑھا کرو, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. انسان اس ذکر کے ذریعے کیا کر سکتا ہے, اپنی غمگینیوں کو دور کر سکتا ہے, اور اپنے وجود کے اندر وہ سکون کو ایجاد کر سکتا ہے, تسکین دے سکتا ہے اپنے آپ کو. لہٰذا آپ دیکھیں, انسان کبھی بھی اکیلا نہیں ہے, کبھی بھی تنہا نہیں ہے,
خدا فقط نہیں، خدا بھی ساتھ ہے، خدا نہ فقط خدا اس کے ساتھ ہے، خدا اپنے نمائندوں کو بھی بھیجتا ہے، خدا ملائکہ کو بھی بھیجتا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اب ہم کل کے سیشن سے کیا کریں گے؟ حضرت حابیل اور قابیل کے قصے کو دیکھیں گے کہ بھائی ان کے آپس میں لڑائی کیسی ہوئی اور خود کیا ہوا، مطلب کس طرح یہ لوگ خود ان کی بھی ولادت کیسی ہوئی. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم آئیں گے اس قصے کی سنگین حصوں کی طرف، یعنی حضرت حابیل اور حضرت قابیل کے درمیان جو لڑائی ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے، اس کا تعلق اب ولایت سے ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.